الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بأعدائكم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے ایمان والوں سے مخاطب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی، اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالی کافی رفیق ہیں، اور اللہ تعالی کافی حامی ہیں. آیت بڑی مختصر ہے، لیکن اس آیت میں سیاق و سباق کے اعتبار سے ایمان والوں کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے. عام طور پر ایمان والے جن کو دوست بنانا ہے ان کو دوست نہیں بناتے، جن کو دشمن بنانا ہے ان کو دشمن نہیں سمجھتے. کبھی یہ غلطی ہو جاتی ہے، دوست کے ساتھ دشمنی ہو گئی، دشمن کے ساتھ دوستی ہو گئی. اس کی جانکاری کون رکھتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ سب سے اچھی طریقے سے رکھتا ہے. اسی لیے کہا گیا، جب تم لوگوں کو اس بات کا وسوسہ طاری ہو کون دشمن کون دوست، اس کی سمجھداری میں تم خطا کرو، تو تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو، یا اللہ دوست کو دوست سمجھا دے، دشمن کو دشمن بتا دے. اللہ سے تسلسل کے ساتھ جب مانگتے رہیں گے تو پروردگار انشاءاللہ تمہیں خوابوں کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دے گا، کون دشمن کون دوست پتہ چل جائے گا. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس آیت کو دہراتے رہیں، واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیًا وکفی باللہ نصیرا. اگر کوئی اس آیت کو دہراتا رہا، دہراتے دہراتے اللہ رب العزت اس کے ذہن کو منشرح فرما دیتے ہیں اور دل کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں، اور وہ فوراً پہچان لے سکتا ہے کون دشمن کون دوست. اور آج کل اس کی سب سے اہم ضرورت بھی ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض مرتبہ تم بہت چاہتے ہو کسی کو اور وہ تمہارے لیے شر ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ تم کسی سے نفرت کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہوتا ہے. تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. لیکن کون شر ہے کون خیر ہے، اس سلسلے میں اندازہ لگانے کی عقل اللہ نے بعضوں کو عطا فرمائی، بعضوں کو عطا نہیں فرمائی. اسی لیے جب بھی بندہ اپنے حالات سے مجبور ہو جائے اور اس طرح کی معرفت سے معذور ہو جائے، اس کے لیے دعا کا سہارا، استخارے کا سہارا لینے کا حکم دیا گیا. بعض مرتبہ ہم اپنوں کو پرائے بنا لیتے ہیں، بعض مرتبہ پرائیوں کو اپنا بنا لیتے ہیں. جن پرائیوں کو ہم نے اپنا بنایا وہی اپنے لیے مصیبت کے سبب بنے،
جن اپنوں کو ہم نے پرایا بنایا وہی رحمت کے سبب بنے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، ہم جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو۔ تمہارے دو طرح کے دشمن ہیں، ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن۔ ظاہر دشمن انسانوں میں ہوتے ہیں، باطن دشمن نفس و شیطان میں ہوا کرتے ہیں۔ باطنی دشمن ان کے اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ شیطان کی حرکتیں ہوتی ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے یہ شیطان کی حرکت ہے۔ ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے اندر ایسا دوڑ رہا ہے جیسا خون دوڑتا ہے۔ تو ہم نے یوں سمجھا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، حالانکہ وہ فیصلہ آپ کا نہیں تھا، وہ فیصلہ شیطان کا تھا، شیطان کی شیطانیت تھی، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اللہ نے بچایا یوسف علیہ السلام کو، فرمایا یوسف ذرا اپنے دل سے احتیاط کرنا، اپنے من سے احتیاط کرنا، اپنی نفس سے احتیاط کرنا۔ فرمایا وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں بھی میرے نفس سے بری نہیں ہوں۔ تم لوگ یہ مت سمجھو انبیاء علیہ السلام نفس سے بری ہیں۔ فرمایا انبیاء کے اندر بھی نفس ہیں، لیکن جو ہی نفس اپنے ضرب لگانے لگتا ہے، اپنی سونٹ کو اور اپنے نشتر کے ذریعے سے جب وسوسہ ڈالنے لگتا ہے، اللہ فوراً انبیاء کو بچا لیا کرتے ہیں۔ انبیاء معصوم عن الخطایا، یعنی تمام گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں۔ انبیاء سے اللہ گناہ سرزد ہونے نہیں دیتا، اس لیے کہ انبیاء امت کے پیشوا ہیں، انبیاء امت کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، انبیاء امت کے لیے آئیڈیل ہیں، ان کو اللہ خراب ہونے نہیں دیتا۔ انبیاء کو اللہ فوراً بچا لیا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شیطانی وساوس چلے، حضرت ابراہیم نے 7 کنکر مار کر اسے دور فرمایا، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ یہ دونوں صحابہ ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے صحبت یافتہ صحابہ محفوظ عن الخطایا ہیں۔ دیکھو دونوں الگ الگ، ایک ہوتے ہیں انبیاء، ایک ہیں صحابہ۔ انبیاء کو معصوم قرار دیا گیا، صحابہ کو محفوظ قرار دیا گیا۔ انبیاء سے براہ راست بچانے کی ذمہ داری انبیاء کو، وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ بچائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کے بھولوں کو خطا کہنا ناجائز ہے، یوں کہنا چاہیے اجتہادی خطا۔ اجتہادی خطا حضرت آدم سے سرزد ہو گئی، اجتہادی خطا حضرت نوح سے سرزد ہو گئی، اسے ہم کہیں گے بھول ہو گیا، ذہول ہو گیا۔ ہم اسے غلطی اور گناہ نہیں کہیں گے بلکہ اجتہادی کہیں گے، خطا کہیں گے، بھول کہیں گے، اسے گناہ نہیں کہیں گے۔ اگر انبیاء سے سرزد ہو جائیں، ایک لمبی فہرست ہے، فوراً اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا کرتا ہے، انبیاء کو گناہ ہونے نہیں دیتا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان کو گمراہ کیا شیطان نے، اضلہم الشیطان، شیطان نے گمراہ کیا، حضرت حوا کو بھی اور حضرت آدم کو بھی، دونوں نے جا کر وہ پھل کھا لیا جسے شجر ممنوعہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جس پھل کو کھانے سے منع فرمایا وہ پھل کھا لیا، کھاتے ہی فوراً اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جنت کا لباس اتر گیا، جنت کا لباس اتر گیا۔ جو ہی اترا فتفقا یخصفان من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنے سطر چھپانا شروع کر دیا۔ فوراً پروردگار نے اس خطا کے پاداش میں
دنیا میں نازل فرما دیا دونوں کو، اور دونوں کے ساتھ شیطان کو بھی اللہ نے اتار دیا جس نے اس کا سبب بنا۔ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام وہ جو سبب جنت میں پیش آیا اس کے ذریعے سے دنیا میں نازل ہوئے، 40 سال تک اس بھول پر روتے رہے، حج کرتے رہے، اور حج کو جانا پیدل حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے اس بھول کو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ سے معافی چاہنے کے لیے مسلسل کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ عمل حقیقت میں بندوں کے لیے تعلیم ہے، بندوں کے لیے رہبری ہے۔ بعض مرتبہ تمہارے گناہ تمہاری زندگی کے ترقی میں رکاوٹ بنیں گے، بعض مرتبہ تمہارے گناہ تمہارے برکتوں کے چھیننے کا سبب بنیں گے، بعض مرتبہ گناہوں سے نیکیوں کا جو برکات ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیوی نافرمان ہو جائے گی، اور گھر کے اندر کا ماحول میں بے چینی بے قراری پیدا ہوگی، لڑائی پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی۔ وہ کچھ ایسے گناہوں کی نحوست سے ہوتی ہیں جو ہم نے زندگی میں انجام دے چکے ہیں، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ایسے موقع پر استغفار کی کثرت، جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، چاہے وہ جاننے میں ہو یا انجاننے میں ہو، جان کر ہو یا انجان کر ہو، ان تمام گناہوں سے توبہ کرو۔ زبان سے سرزد گناہوں سے، ذہن سے سرزد گناہوں سے، جذبات سے سرزد گناہوں سے، شہوات سے سرزد گناہوں سے، خلوت میں سرزد گناہوں سے، جلوت میں سرزد گناہوں سے، سفر و حضر میں جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، ان تمام گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کریں، اور آئندہ ان گناہوں کو دوبارہ نہ دہرانے کا عزم مصمم کریں۔ جس وقت استغفار نازل ہوا اس وقت میں شیطان کی ہڈی ٹوٹی، شیطان کی کمر ٹوٹی، اور بہت چیخنے لگا، چلانے لگا۔ فرمایا، پوچھنے والوں نے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، تم بہت زیادہ پریشان ہو؟ کہا، میری زندگی بھر کی محنت کو تباہ کرنے والا عمل اتر چکا ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ استغفار ہے، معافی ہے، توبہ ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر یکسو ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تجھے مدد کرنے کے لیے کسی اور کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اضطراری حالت میں پکارنے والے کی پکار سننے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کو تم لوگ پکاریں اور مدد کے لیے اترے؟ کوئی نہیں ہے۔ مدد کرے گا تو اللہ ہی کرے گا۔ مدد اگر کسی کے طرف سے آئے گی تو اللہ ہی کی طرف سے آ سکتے ہیں۔ مددیں اور نصرتیں صرف اللہ کے خزانے سے نکل سکتی ہیں۔ یہ مدد کرے گا، وہ مدد کرے گا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہاں اللہ نے فرمایا، دشمنوں کو دشمن سمجھو، دوستوں کو دوست سمجھو، دشمن تمہارا صرف شیطان و نفس ہے۔ اللہ نے حکم دیا، ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم دشمن بنائے رکھو، اس کو کبھی دوست نہ بنانا۔ اور پھر فرمایا، جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی ایک جماعت، جن کو کافر کہتے ہیں، جن کو نافرمان کہتے ہیں، اللہ کے حکم عدولی کرنے والے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، یہ ایک جماعت ہے جن کو کافر کہتے ہیں۔ اسی لیے کافر کا ترجمہ کیا ہے؟ کافر کا ترجمہ اللہ کا نافرمان، کافر کا ترجمہ اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والا، کافر کا ترجمہ نعمتوں کو غلط استعمال کرنے والا، کافر کا ترجمہ اللہ کے حکم عدولی کرنے والا، اس کو کافر کہا جائے گا۔ اگر کوئی کفر کرتا ہے
وہ بھی اللہ کا دشمن ہے، جو شیطان کی جماعت ہے، شیطان کا ایجنٹ ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا، چلانے والا۔ قرآن نے کیا کہا کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اے مسلمانوں تم کافروں کو، نافرمانوں کو دوست مت بنایا کرو۔ کیا مطلب؟ ان کی صحبت میں مت رہا کرو، رہو گے احساس گناہ سے محروم ہو جاؤ گے، تمہیں گناہ کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے، گناہ کا احساس ہوتا رہے گا، گندوں کے ساتھ رہو گے، گناہ کا احساس ہی نہیں ہوگا، تم بھی گناہ کرتے رہو گے اور وہ گناہ کے احساس سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں دشمنوں کو دشمن سمجھ کر رہنا ہے۔ اگر دشمنوں کو دشمن سمجھ کر رہو گے، انشاءاللہ اللہ دشمنوں کی دشمنی سے تمہیں بچائے گا، اور اس کے لیے 4 کام کیا کرو۔ سب سے پہلے کام، اللہ نے معوذتین عطا فرمایا۔ معوذتین، معوذتین پناہ لینے کی صورتیں، 2 ایسی صورتیں جس سے پناہ لی جا سکتی ہیں۔ وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ روزانہ ہم اپنے معمولات میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ معوذتین ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا کریں، یا اللہ سے دعا مانگ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ شیطانی وساوس سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرا عمل، تمام آیتوں میں سید الآیہ آیت الکرسی کہلائی جاتی ہیں، اس آیت الکرسی کا ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اہتمام کر لیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز سے کسی نے پوچھا، حضرت میں شیطانی وساوس سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، لیکن شیطانی وساوس میرے اندر ایسے بے چین بے قرار کر دیتے ہیں، میں جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا، جو نہیں کرنا وہ کر بیٹھتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ یہ بے چینی میں، بے قراری میں الٹی سیدھی حرکتیں مجھ سے ہو جاتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، پڑھنے کے بعد اس کو اپنے بدن پر دم کر لیا کرو۔ شیطان پورے بدن میں گردش کرتا ہے، شیطان پورے بدن میں اپنے وساوس کو پھیلاتا ہے۔ جب تم سر سے لے کر پیر تک آیت الکرسی پڑھنے کے بعد، معوذتین جو میں نے پہلے بتایا وہ بھی پڑھنے کے بعد جب تم دم کر کے پورے بدن پر پھیلو، تو اس وقت میں ایسا محسوس ہوگا گویا ایک طاقت، یہ طاقت جو آپ کو پکڑ کر رکھی ہوئی تھی، آپ جو مقبوض ہو گئے تھے، ایک اعتبار سے کسی کے جکڑ میں پھنس گئے تھے، آپ کو ایک ریلیف مل جائے گا، آپ کو آزادی مل جائے گی۔ آپ ایسا محسوس کریں گے گویا آپ کو جو زنجیر میں باندھا گیا تھا آپ کو نجات مل گئی ہے۔ تو پڑھو آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں کیا ہے وہ میں آئندہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تیسری جو چیز ہے وہ تیسری چیز فرمایا، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ و ساتھ آپ جب نماز پڑھ لو تو پھر کچھ اوراد و وظائف جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے کو کہا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور یہ سونے سے پہلے بھی کیے جانے والا عمل ہے، اس عمل کو کر لیا کرو، انشاءاللہ محفوظ رہو گے۔ چوتھی چیز، کچھ سورتیں جو پڑھنے کو کہا گیا ہے، 10 سورتیں ہیں جو روزانہ پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہیں۔ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کریں، ظہر کے بعد سورہ دخان کی تلاوت کر لیا کریں، عصر کے بعد سورہ نصر کو
سورہ نصر کو پڑھ لیا کریں، اور سورہ انا آتینا کل کوثر، سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت محفوظ رکھیں گے۔ مغرب کے بعد واقعات تبارک الف لام میم سجدے کا اہتمام کر لیا کریں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد 4 قل کا اہتمام ہو، سورہ فاتحہ کا اہتمام ہو۔ انشاءاللہ اگر کوئی بندہ یہ 10 صورتیں جو بتائی گئی اس کو پابندی کے ساتھ انشاءاللہ اہتمام کر لے گا، اس کے ساتھ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، انتہائی 10 آیتیں صبح و شام اگر کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ظاہری باطنی دشمنوں سے بھی بچائے گا۔ خصوصاً عصر کے بعد جو میں نے کہا انا آتینا، وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، اسی جگہ پر بیٹھ کر 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ دشمنوں کی دشمنی سے بھی بچائے گا اور شیطان کے وساوس سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ اس کا اہتمام اسی کو اللہ نے اس آیت میں فرمایا، میں جانتا ہوں تمہارے دشمنوں کو، تو وہ دشمنوں کو کیسا رد کرنا وہ اللہ ہی بتائے گا۔ چنانچہ اللہ کے بتائے ہوئے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے جو کچھ اللہ نے پیغام امت تک پہنچایا اس کا اہتمام کریں، اور اس کے اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ تمہارا دوست بن جائے گا، اور اللہ دوست بن گیا، کسی کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام دوست اغراض والے دوست ہیں، صرف اللہ اکیلا وہ دوست ہے جس کی دوستی میں کوئی غرض نہیں۔ بقیہ کوئی بھی دوست آپ اٹھا لیجئے، یہ کیوں مجھ سے دوستی کر رہا ہے، وہ کیوں مجھ سے دوستی کر رہا ہے، یہ کیوں مجھ سے دوستی کر رہا ہے، ہر ایک کی دوستی میں کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، جسے کہیں گے مطلبی۔ وہ مطلب والے دوست، اغراض والے دوست جو اپنے تقاضے کے لیے دوستی کرتے ہیں، تقاضا ختم ہونے پر دوستی ختم کر دیتے ہیں، ایسے آپ کو بہت ملیں گے۔ لیکن اللہ کی دوستی صرف ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے۔ کسی کو دوست نہ بنائیں، صرف اللہ کو اپنا دوست بنائیں، ہمدرد بنائیں، ہم غم بنائیں، ہمدم بنائیں، اور جو اللہ کو دوست بنا لیتا ہے کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوست بنا لینے پر دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، قدم قدم پر وہ دوست تمہاری مدد کرے گا، قدم قدم پر۔ اس لیے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جب کوئی ہار جاتا ہے، ہارنے کے بعد آخر میں آپ سے کیا کہے گا؟ بس اب ہماری کوششیں ختم ہو گئی، آپ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے خدا سے مانگیے، اب خدا ہی بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ خدا ہی، سب لوگ یہی کہہ دیتے ہیں، لائر کی آخری بات یہی ہوتی ہے، اب تو خدا ہی بچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی آخری بات یہی ہوتی ہے، اب تو خدا ہی بچا سکتا ہے۔ تمام دنیا کے لوگ مسائل حل کرنے کے بعد جب ناکام ہو جاتے ہیں تو آخر میں یہی کہتے ہیں اب تو خدا ہی بچا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آخر میں اس کے پاس جا کر غدار بندے بننے سے شروع ہی چلے جا کر وفادار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ آخر میں جا کر اپنے اغراض والی دعا مت کیا کرو، آخر میں جا کر اغراض والی عبادت مت کیا کرو، آخر میں جا کر اللہ کے سامنے اغراض بندوں کی فہرست میں شامل مت ہوا کرو، بلکہ شروع ہی میں جا کر اللہ سے کہہ دو یا اللہ تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب اللہ کو ہم روز اول ہی سے اپنا بنا لیں گے، اللہ کا اپنا بنانے کے بعد آپ کو کسی بھی معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ آپ کو اپنے ہر فیصلے پر راضی ہونے کی قوت، طاقت، ہمت، حوصلہ دے گا، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی دوست نہیں، اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی مددگار نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ہمدرد نہیں۔ اسی لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
ان کا ایسا اخلاص والا عمل ہوتا تھا، اللہ فرماتے بس میں ان سے راضی ہوں اور میں جو ان کو عطا کیا اس سے وہ راضی ہیں۔ ہمارے عطا پر ان کے کوئی بھی شکوے شکایت نہیں ہے۔ جس حال میں نے ان کو رکھا اس حال میں وہ راضی ہیں۔ یہ حالت انشاءاللہ ان بندوں کی بھی ہوگی جو بندے والذین اتبعوہم بإحسان ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام بندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن سکتے ہیں بشرطے کہ قضائے مولا ازہما اولا، اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ تمام فیصلوں میں تمام حالتوں میں بہتر ہیں۔ یہ جب تک ہم دل اور دماغ میں نہیں بسائیں گے مرضی مولا ازہما اولا، قضائے مولا ازہما اولا، تب جا کر ہمارے دل کو سکون ملے گا۔ اللہ تیرا یہ فیصلہ ہے کہ میں پریشان رہوں، مجھے تیرے اس فیصلے پر راضی ہے۔ تیرا یہ فیصلہ ہے کہ میں بیمار رہوں، تیرے اس فیصلے پر راضی ہے۔ تیرا یہ فیصلہ ہے کہ میں غریب رہوں، تو اس غربت پر مجھے راضی ہے۔ تیرا یہ فیصلہ ہے کہ میں مقروضی زندگی گزاروں، تیرے اس فیصلے پر راضی ہے۔ کوشش کرنا اپنے تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی، اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دینا۔ جیسے حضرت جابر نے فرمایا، حضرت جابر عبداللہ ابن عبداللہ نے فرمایا حضرت جابر سے، بھائی جب بھی کوئی قرض خواہ آئے اور آپ سے قرض کا مطالبہ کرے میرے آقا کے پاس لے کر دے دینا۔ اب وہ سمجھے کہ میرے والد کے کوئی سابق آقا ہوں گے، میرے والد کے کوئی سابق مالک ہوں گے، چلو ذرا ان سے ہم لے لیتے ہیں اور لے کر دے دیتے ہیں۔ انتقال ہو گیا، اب وہ آقا کو تلاش کرتے ہوئے پھرے، بعد میں پتہ چلا کوئی آقا واقع نہیں ہے، بلکہ یہاں جو بھی تھا فقر و فاقہ ہی تھا، کوئی آقا نہیں تھا۔ اب کریں کہ کیا کریں؟ حضور سے کہا گیا، حضور ایسا آقا کے سلسلے میں میرے والد نے بتایا، کون آقا ہے؟ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے والد کے آقا صرف اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تمہارا ابا کا اشارہ اس بات کی طرف ہے جابر، جب بھی کوئی قرض مانگے تمہارے والد کے، اللہ سے دعا کرنا، اللہ اس کا انتظام کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے انتظام کیا، اور وہ لمبی حدیث ہے جو تمام لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ اللہ نے کیسے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قرض کو ادا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم میں سب کو یقین نصیب فرمائے، اور جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لك الحمد ولك الشكر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.